حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کا باغ وقف کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ مدینہ میں سب سے زیادہ اور سب سے بڑے باغ والے تھے۔ ان کا ایک باغ تھا جس کا نام بیروحہ تھا، وہ ان کو بہت ہی زیادہ محبوب تھا۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھا، پانی بھی اس میں نہایت شیریں اور افراد سے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر اس باغ میں تشریف لے جاتے اور اس کا پانی نوش فرماتے۔ جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، ترجمہ: تم نیکی کے کامل درجہ کو نہیں پہنچ سکتے جب تک ایسی چیزوں سے خرچ نہ کرو جو تم کو پسند ہو، نازل ہوئی تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے اپنے باغ بیرہ سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس لیے وہ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مناسب سمجھے اس کے موافق اس کو خرچ فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ مسرت کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ بہت ہی عمدہ مال ہے، میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کو اپنے اہل قرابت میں تقسیم کر دو۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم فرما دیا۔ فائدہ: ہم بھی اپنا کوئی محبوب ترین مال جائیداد کوئی آدھا واز سن کر قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھ کر یا سن کر اس طرح بھی دھڑک خیرات کر دیتے ہیں۔ اگر وقف وغیرہ کرنے کا خیال بھی آتا ہے تو زندگی سے مایوس ہو جانے کے بعد یا وارثوں سے خفا ہو کر ان کو محروم کرنے کی نیت سے، اور برس کے برس اس سوچ میں لگا دیتے ہیں کہ کوئی صورت ایسی پیدا ہو جائے کہ میری زندگی میں تو میرے ہی کام آوے، بعد میں جو ہو وہ ہوتا رہے۔ ہاں، نام و نبوت کی کوئی چیز ہو، بیاہ شادی کی تقریب ہو تو سودی قرضے سے بھی انکار نہیں۔